بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر یہ دعا پڑھ لیں، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ناظرین، آج ہمارا موضوع نماز کے مسائل ہوگا، ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے. اور پروگرام سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانان گرامی کا کہ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عدنان قادری صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے بائیں طرف موجود ہیں حافظ محمد فرحان قادری، اور میرے بالکل ساتھ موجود ہیں فخر القراء زینت القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری. ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے. تو تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. میں گزارش کروں گا حافظ محمد عدنان قادری سے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جی حافظ فرحان قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت آقا عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نبوت آقا جلوائے جانا ماشاء اللہ. جو ساکے کوثر کے چہرے سے نکاب اٹھے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جو ساکے کوثر کے چہرے سے نکاب اٹھے. ماشاء اللہ. ہر دل پر مہربانہ ہر آنکھوں پہ مانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. کائیں تو تیرے در کا پیے تو تیرے در کا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو تیرے در کا پیے تو تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. حق ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو مائے نبوت ہے آقا جلوائے جانا. جی
ناظرین اب ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا موضوع نماز کے مسائل پر گفتگو کرنا ہوگا. اسی حوالے سے میں آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ نماز درست ہونے کے لیے کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نماز سے پہلے ان 6 چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے طہارت ہے، پھر ستر عورت، پھر استقبال قبلہ اور وقت، اس کے بعد نیت اور پھر تکبیر تحریمہ. تو یہ چیزیں درست ہوں گی تو پھر نماز ٹھیک ہوگی. نماز سے پہلے ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جی. اچھا، تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا طہارت سے کیا مراد ہے اور نماز کے لیے کون سی طہارت لازم ہے؟ یہ طہارت یہ ہے کہ جسم بھی پاکیزہ ہو، جی یعنی حالت جنابت میں نہ ہو بندہ، اور باوضو ہو نماز کے لیے. اور جو لباس پہنا ہے، جو لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ لباس بھی پاک ہو، ہر طرح کی نجاست سے وہ پاک ہو. جی. اور جس جگہ پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. طہارت میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں. یہ 3 چیزیں پاک ہوں گی تو نماز درست ہوگی. جی. یہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے. صحیح. جی. تو دوسری شرط جو آپ نے فرمائی ستر عورت، اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا یہ بھی ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں. یہ ستر عورت یہ ہے کہ جسم کا کتنا حصہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے. تو یہ مرد کے لیے اور ہے اور عورت کے لیے مختلف ہے. مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ جو ہے، جی یہ اس کا ستر ہے، ڈھانپا ہوا، یہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو عورت یہ ہے کہ اس کا منہ کی ٹکلی اور دونوں بازو اور دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے، کہ اس کے علاوہ باقی جسم کا ہر عضو ڈھانپا ہونا چاہیے. صحیح. جی. تو استقبال قبلہ کی تفصیل بھی فرما دیں. جی. نماز پڑھنے کے لیے جب نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. تو اگر اس کا منہ پھر جاتا ہے تو پھر اس کی نماز درست نہیں رہتی. اور بلکہ اگر سینہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، دیکھیں یعنی سمت بھی بدل جائے، اگر ہاں جی، سمت بھی رخ بدل جائے، ہاں جی، تو پھر نماز کی شرائط وہ نہیں پائی جائیں گی، لہذا نماز درست نہیں ہوگی. منہ اور قبلہ، منہ اور سینہ کا دونوں کا قبلہ کی سمت ہونا ضروری ہے. یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. ٹھیک. جی. تو علامہ صاحب عام طور پہ دیکھا گیا، اس کو آپ کم علمی کہہ لیں یا لاپرواہی کہہ لیں، کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا وہ نماز وہ ٹھیک رہے گی ان کی؟ یہ نماز تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہوں. تو ادھر ادھر دیکھنے سے نماز بعض مقامات پہ فاسد ہو جاتی ہے، یعنی بعض صورتوں میں فاسد ہو جاتی ہے. لہٰذا ادھر ادھر نظریں نہیں وہ کرنی چاہیے، نہ اوپر دیکھنا چاہیے. وہ سجدے والی جگہ پہ قیام کی حالت میں اور دیگر جو بھی جب بھی ہم رکوع کریں گے پھر اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں کہاں. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی ہم گفتگو کریں گے، نماز میں کس کس حالت میں نگاہوں کا کہاں ہونا ضروری ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اوقات نماز کے حوالے سے جی آپ کیا فرمائیں گے، یہ کتنا لازم ہے؟ جی. وقت کے بغیر اگر بندہ نماز پڑھے گا تو نماز تو ہوگی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نہیں ساری ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی. جی. لہٰذا وقت مقررہ پر ہی نماز ہوگی. فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا وقت ہوگا تو یہ نماز درست ہوگی. صحیح. تو وقت کا ہونا ضروری ہے. اور اس سلسلہ میں کتنے ہی احباب ہیں جو توجہ نہیں کرتے، اور وقت بعض اوقات فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے اوقات بھی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اس طرح نماز نہیں ہوگی، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. ٹھیک. جی. جی علامہ صاحب بتائیے گا اوقات مکروہہ سے کیا مراد ہے، اور ان اوقات میں نماز کا ادا کرنا کیسا ہے؟ جی بالکل، وہ اوقات کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں. جیسے زوال کا ٹائم ہے. جی میں وہ بتاتا ہوں. یہ 3 ہیں. ایک تو یہ کہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک بندہ جو ہے وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. صحیح. تو اس کے بعد پھر نماز بندہ پڑھ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے نصف النہار جو ہے
اس سے لے کر زوال آفتاب تک، تو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم، جی صحیح، ہاں جی، تو اس وقت بھی کوئی نماز فرض، نفل، سنت وغیرہ ادا نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو تیسرا ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یہ بھی وقت مکروہ ہے، اس میں بھی کوئی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کسی نے عصر کی نماز ادا نہ کی ہو تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، صحیح، صرف عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ جی۔ تو یہ زوال کا وقت جو ہے جیسے آپ نے بتایا نصف النہار، تو یہ کیا نصف اللیل بھی ہوتا ہے؟ رات میں بھی یہ نہیں جی، رات میں نہیں ہوتا، یہ ساری رات جو ہے وہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، نوافل ذکر جو بھی بندہ کرنا چاہے رات میں کر سکتا، یہ دن کے وقت۔ جی صحیح۔ ہمارے ایک بھائی ہیں کویت سے، انہوں نے یہ سوال کیا، میاں سہیل صاحب، انہوں نے بذریعہ میسیج یہ سوال بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں وتر کی تعداد کا تعین فرما دیں، ایک بھی پڑھی جاتی ہے وتر، 3 بھی ادا کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وتر تو 3 ہے، ایک تو نہیں ہے، اس میں کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ وتر ہے، تو اس لیے ایک وتر ہے، تو اس چیز کو اس پر نہیں دلیل لیا جا سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعت ہوتی تھی، تو یہ 8 رکعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے تھے اور 3 اس میں وتر آپ ادا فرماتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اس میں سے بعض لوگ یہ 8 تراویح کی لے لیتے ہیں دلیل، حالانکہ اس میں حدیث میں یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، تو اگر صرف تراویح کی بات ہوتی تو پھر غیر رمضان میں ہاں جی ہوتے، پھر غیر رمضان میں تو نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے، کیا نماز کے لیے نیت کرنا، یہ زبان سے اس کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں یا بس قلبی طور پہ بھی نیت ہو جاتی ہے؟ نہیں، نیت اصل میں ویس بھائی یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جون سی نماز پڑھنی ہے وہ دل میں نیت ہو، فرض پڑھنے ہیں تو فرض کی بھی یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ میں فرض ادا کرتا ہوں۔ تو زبان سے کہہ لینا یہ مستحب لکھا ہے علماء نے، بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں ہی اس نے نیت کی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی بالکل، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جی صحیح۔ علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے جی کہ اگر ہم مسجد میں داخل ہوں، جماعت کھڑی ہو، بلکہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں پہنچ چکے ہوں، جی تو اس وقت جو ہے وہ نماز میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلی بات تو اس سلسلہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض احباب جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جب آتے ہیں مسجد میں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بڑی جلدی سے دوڑ کر وہ جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اطمینان کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں، جتنی نماز مل جائے آپ پڑھ لیں، باقی بعد میں پڑھ لیں۔ تو آپ سکون کے ساتھ آئیں، جب آپ پہنچے ہیں تو اس وقت آپ نے امام کو رکوع میں پایا۔ جب آپ نے امام کو رکوع میں پایا تو یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل جاتی ہے، نماز مل جاتی ہے اگر امام کو ہم رکوع میں پا لیں تو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کیونکہ پہلی تکبیر لازمی ہے جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو پہلی تکبیر کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھا کر ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ صحیح۔ ہاتھ باندھیں گے نہیں، کیونکہ نماز میں وہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں جہاں پہ کچھ پڑھنا ہو۔ صحیح۔ تو اب پہلی تکبیر ہم نے کہہ لی اور یہ تکبیر تحریمہ ہوئی، پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اگر رکوع کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں مل گیا تو ہمیں رکعت مل جائے گی، یعنی امام کی کمر کے ساتھ ہماری کمر مل گئی، سیدھی ہو گئی تو رکعت مل جائے گی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد شامل ہوں گے تو وہ رکعت ہمیں دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ جی بالکل، اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر ہم وہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ قضا نمازیں ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی قضا نمازوں کے حوالے سے مجھے آج کل ایک بات بڑی گردش کر رہی ہے کہ جس نے آپ نے بھی وہ میسج سنا ہوگا، آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ عام ہے، بلکہ ہر سال ہی ماہ رمضان میں قضاء العمری جو ساری عمر کی قضا، جی جس کے ذمہ کو قضا نمازیں ہوں تو وہ 4 رکعت ادا کر لے، اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ادا کر لے تو جتنی بھی نمازیں رہتی ہوں گی وہ ساری ادا ہو جائیں گی۔ یہ باطل ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اس طرح تو اگر ہو تو پھر تو سارے ایک ہی دن میں 4 رکعتیں ادا کر کے تو بالکل بری ذمہ ہو جائیں، ساری عمر کی نمازیں پڑھی جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔
قضا نمازوں کا فطرت کے بھی خلاف بات جی بالکل بالکل دیکھیں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ پڑھتے سنتے ہی بندہ محسوس کر لیتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بتاتا ہوں جس کے ذمہ قضا نمازیں ہونا اس کو چاہیے کہ ہر ایک طریقہ بتاتا ہوں مناسب طریقہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ نا پچھلی کی بھی ایک قضا کرتا جائے. فجر پڑھنی ہے تو فجر کے ساتھ پچھلی بھی ایک فرض اپنا 2 فرض پڑھ لے فجر کے. اس طرح ظہر کی بھی یہ قضا جو ہوتی ہے یہ فرضوں کی اور وطروں کی ہوتی ہے. جو فرض ہیں اور وطر ہیں ان کی ہم قضا کریں گے. تو جب بھی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو پہلے ٹائم ہے تو پہلے ہم پڑھ لیں ورنہ جماعت کے بعد جب نماز سے فارغ ہوں جن نمازوں کے بعد پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے عصر کے بعد ہم نہیں پڑھ سکتے نا. جی بالکل صحیح. عصر کے بعد یہ نا یہ قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اچھا عصر کے بعد قضا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ بڑا زبردست آپ نے نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا علامہ صاحب میرا اصل میں اس سوال کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اگر ایک شخص کی ایک دن کی اگر 3-4 نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ کیسے کس ترتیب کے ساتھ وہ نمازیں پڑھے گا؟ مطلب عشاء کے وقت فرض کریں کہ وہ اپنے سارے دن کی آج نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے فجر پڑھے گا ظہر پڑھے گا فجر اس ترتیب کے ساتھ ہی وہ آئیں گے. وہ ترتیب کے ساتھ ہی پڑھے گا. آج والی جو میری فجر رہ گئی ہے یہ نیت ذہن میں ہوگی میں وہ قضا کرتا ہوں. اور اس میں ایک اور میں مسئلہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں نا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں ہیں نا جو غیر موقدہ اور نفل ہیں ان کی جگہ پہ وہ قضا نمازیں پڑھے. صحیح. تو یہ یعنی اس کے لیے آسانی بھی ہوگی اور طبیعت پہ گراں بھی نہیں گزرے گا. تو جو غیر موقدہ سنتیں ہیں نفل ہیں ان کی جگہ پہ وہ نمازیں جو ہے نا اس کی پچھلی قضا رہتی ہیں وہ پڑھتا رہے. صحیح. آسانی ہوگی اسے. جی علامہ صاحب بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں سوالوں کے جواب دیے. جی ناظرین آپ 0333877017 کے ذریعے میسج کے ذریعے ہم اپنے سوالات ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.